بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. عزیز طلبہ کرام، سبق نمبر 188 204 آیت نمبر 206۔ سبق کا عنوان یا آیات کا عنوان یہ ہے کہ بقیہ دو قسمیں جو حاجیوں کی دو قسمیں پہلے بیان تھی، ایک جو محض دنیا چاہتا ہے اور دوسرا وہ جو دنیا آخرت دونوں چاہتا ہے۔ دو مزید اقسام بیان کی جا رہی لوگوں کی، ایک انتہائی درجے کا بدبخت اشقا جس کو کہا جاتا ہے، اور اس کی 7 صفات قبیحہ بری صفات کا ذکر ہے، اور دوسرا اعلیٰ درجے کا سعید اسعد، اعلیٰ درجے کا مومن اور نیک آدمی، جو کہ آیت نمبر 207 میں اس کا ذکر ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ تو حاصل یہ نکلے گا کہ ان کو یہ جو دو قسمیں ہیں، اعلیٰ قسم کا بدبخت اور اعلیٰ قسم کا نیک، ان کو بھی حاجیوں کے زمرے میں ذکر کیا ہے کہ یہ حاجیوں کے اندر بھی ہو سکتے ہیں، اور حاجیوں سے ہٹ کر عام لوگوں میں بھی اس طرح کے لوگ ہیں۔ تو وہ کہ تقسیم الناس، پہلے جو دو تھے تو وہ تو حاجیوں کے اندر تھے، جو حج کے لیے جاتا ہے صرف دنیا مقصد ہے اور دنیا مانگتا ہے، اللہ کی رضا اس کے ہاں نہیں ہے۔ اور دوسرے قسم کے حاجی وہ ہے کہ جو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی اور آخرت بھی مانگتا ہے، اصل مقصود آخرت ہے اور ضمن دنیا بھی چاہتا ہے، حلال دنیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ حاجیوں میں ایک بدبخت قسم کا ہے کہ بعض حاجی حج کرتے ہیں لیکن ان کے اندر منافقت اور جھگڑا اور فساد اور لوگوں کو نسل اور فصل کو تباہ کرنا، تخریب کاری، یہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں حج سے پہلے بھی اور بعد میں، اور عام لوگوں کے اندر بھی ہے۔ اور تیسرا قسم کا، چوتھا قسم کا وہ جو بہت نیک آدمی ہے، جو اپنی جان مال سب کچھ اللہ کے دین کے لیے خرچ کر دیتا ہے، یعنی دنیا بھی نہیں چاہتا، مال تو چاہتا نہیں لیکن اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں دے دیتا ہے، وہ اعلیٰ درجے کا مومن ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ وہ ہے جو تعجب میں ڈالتی ہیں اس کی باتیں آپ کو دنیاوی زندگی کے بارے میں، اور وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو ان باتوں پر جو اس کے دل میں ہے کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں سچ ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، اور جب وہ مجلس سے چلا جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین کے اندر تاکہ فساد کرے زمین میں اور ہلاک کرے لوگوں کے فصل کو اور نسل کو۔ اللہ پسند نہیں کرتا فساد اور اہل فساد کو بھی، اور جب اس سے کہا جائے کہ ڈر اللہ سے ہے تو پکڑ لیتی ہے اس کو غیرت بالاسم گناہ کرنے پر، تو گویا کہ کافی ہے اس کے لیے جہنم، اور بہت بری ہے وہ جگہ جو تیار کی گئی ہے حرام کے لیے۔ یعنی آیات کے اندر گویا کہ اس بدبخت آدمی کی پہلی آیت میں 3 صفات قبیحہ بری صفات کا ذکر ہے، اور دوسری آیت میں بھی 3 صفات کا ذکر ہے جو بھی انتہائی گھٹیا قسم کی عادتیں اور بری عادتوں کا ذکر ہے۔ آخری آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اس میں ایک ہی صفت قبیحہ کا ذکر ہے، گویا کہ 7 صفات قبیحہ کا ذکر ہے اس بدبخت آدمی کی جو اشقا ہے۔ پہلی بات وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے من وہ لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں یعجبک کہ تعجب میں ڈالتے ہیں آپ کو، یعنی حیران رہتے ہیں آپ، قولہ، اس کی باتوں سے، اس کی تقریر سے، اس کی گفتگو سے۔ جب وہ گفتگو اور تقریر کرتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں، انتہائی فصاحت و بلاغت اور اعلیٰ قسم کی گفتگو اور بہت ہی معلومات۔ پڑھا لکھا ہے گویا کہ یا پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن انداز گفتگو اور تقریر بہت اعلیٰ قسم کرتا ہے، لوگوں پر اثر انداز کر دیتا ہے، لیکن یہ تقریر جو اس کی ہے یہ دین کے بارے میں نہیں ہے،
آخرت کے بارے میں نہیں ہے، یہ اللہ کی وحدانیت نبی کی سنت کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ فی الحیات الدنیا دنیاوی امور کے معاملات میں سیاست کے بارے میں تقریر کرتا ہے تو بہت اعلیٰ، تجارت کے بارے میں گفتگو کرتا ہے تو بہت اعلیٰ، لوگ حیران رہتے ہیں، واہ واہ کہتے ہیں۔ دنیاوی معلومات بہت زیادہ رکھتا ہے، دنیاوی علوم میں مہارت ہے، دنیاوی باتوں میں مہارت ہے، کاروبار میں، سیاست کے اندر، تو اس طرح کی تقریریں بہت کرتا ہے، یہ اس کی ایک صفت ہے۔ کوئی کہ دین سے بالکل دور ہے اور بے خبر ہے اور دنیا کے بارے میں بہت معلومات رکھتا ہے، بہت کوشش کرتا ہے، یہ اس کی بری صفت ہے۔ کوئی کہ دین سے دور ہے اور دنیا کے بارے میں بڑی معلومات اور کوشش اور اس کی محنت ہے۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، کیونکہ جھوٹا آدمی ہے، منافق آدمی ہے اور دنیا پرست آدمی ہے، تو جب بھی باتیں کرتا ہے تو قسمیں کھاتا ہے۔ عام منافق بھی عام باتوں میں جھوٹ قسمیں کھاتے ہیں، اور خصوصاً ان باتوں پر جو اس کے دل میں ہے۔ تو لوگوں میں جب تقریر کرتا ہے تو اس کی باتیں لوگوں کو بڑی پسند آتی ہے، تعجب میں ڈالتا ہے، یہ بھی ایک قسم کا اثر ڈالتا ہے لوگوں کو۔ وَيُشْهِدُ اللَّهَ، مزید لوگوں میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے، بات کو منوانے کے لیے قسم کھاتا ہے اور اللہ کو گواہ بناتا ہے، تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا سچا آدمی ہے، اور کہتا ہے وَيُشْهِدُ اللَّهَ، اور گواہ بناتا ہے اللہ کو عَلَى مَا، ان باتوں پر، فی قلبہ، جو اس کے دل میں ہے، کہ جی میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ہے یہ میں سچا ہوں، آپ سے میری بڑی محبت ہے، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں آپ کی ترقی چاہتا ہوں، میں ملک کی ترقی چاہتا ہوں، میں قوم اور ملت کی ترقی چاہتا ہوں، اس طرح کی باتیں، اور اس پر قسمیں کھاتا ہے، لیکن ہے اندر میں جھوٹ اور غدار اور منافق۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، تو جھوٹی باتوں پر قسمیں بھی کھاتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ الد الخصام مانا سخت جھگڑالو ہے۔ الد جمع ہے، اس میں تفضیل ہے، مشتق ہے الد لدود سے یا لدت سے، بمانا جھگڑک ہے، اور خصام یہ مصدر ہے بمانا خصومت کے، تو مانا ہوگا وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، مانا اشد الخصومت، باتوں میں یا معاملات میں ہر وقت لڑائی اور جھگڑے، بد اخلاق، بد زبان، بد کردار، سخت مزاج کا آدمی ہے، معمولی باتوں میں لڑائی، نہ بات میں جھگڑا، فتنہ، فساد، ہر کسی کے کام میں مداخلت، کوئی بھی کوئی کام کر رہا تو یہ جا کر اس میں مداخلت کر لیتا ہے، دوسری کی باتوں میں مداخلت، دوسرے کے کاموں میں مداخلت، اور لڑائی جھگڑا، اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا اور بد اخلاقیاں کرنا، یہ اس کی صفتیں ہے، یہ ایسا برا آدمی ہے۔ بعض حضرات نے کہا وہ الد الخصام، خصام جمع ہے خصم کی، خصم بمانا جھگڑا کرنے والے، اس کی جمع خصام ہے، مانا جھگڑالو لوگوں میں جو لوگ جھگڑتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، بد اخلاق ہیں، بد کردار ہیں، تو ان میں سے یہ سخت ترین ہے، اشد بدترین ہے، تو وہ الد الخصام، جھگڑالو میں یہ بڑا سخت ہے۔ تو ایک تو جھگڑا بہت زیادہ کرتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ دنیاوی ترقی اور دنیاوی ڈگریاں اور معلومات اس کے پاس بہت زیادہ ہے۔ تین صفات دوسری آیت کے اندر ہے، وَإِذَا تَوَلَّا، جب یہ چلا جاتا ہے مجلس سے یا آپ کے پاس بیٹھا ہو، تولا مانا منہ پھیر کر چلے جانا، جب چلا گیا منہ پھیر کر تو سعی کوشش کرتا فی الارض، زمین میں، کسی کے پاس بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے، اس کے پاس گفتگو کی، ان کے خلاف کوئی بات اس کے خلاف آ گئی تو اب اٹھ کر چلا گیا اور دوڑ دھوپ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیفسد فیہا، تاکہ فساد کرے زمین میں، یعنی اس کی جو سعی مانا کوشش کرتا ہے زمین کے اندر، تو اس کی جو دوڑ دھوپ ہے، جو کوشش ہے، جلسے ہے، اس کے پروگرامات، اس کے دوسرے کام ہے، اس کا مقصد ہی فساد پھیلانا ہے۔ وہ کہ محض ایک دہشت گرد قسم کا آدمی ہے کہ لوگوں کے اندر اصلاح، امن کا خیر خواہ نہیں ہے، فساد چاہتا ہے، معاشرے کے اندر، ملک کے اندر فساد کو پھیلانا چاہنے والا آدمی، لیفسد فیہا، تاکہ لوگوں میں فساد پھیلائے۔ یہ لام داخل کیا ہے سا کے بعد کہ اس کا مقصد ہی اس دوڑ دھوپ سے، جلسوں سے اور اس کی تقریروں سے یہ فساد پھیلانا ہے، اور کوئی اصلاح کا مقصد اس کا نہیں۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، دوسرا معنی وَإِذَا تَوَلَّا کے اندر یہ ہے، تولا معنی صار والیا، جب یہ والی بن جاتا ہے، حاکم بن جاتا ہے، جج بن جاتا ہے، سچو اور ڈی ایس پی یا کسی عہدے پر فائز ہو جاتا ہے،
اور اسی طرح مثال طور پر کوئی مولوی ہے تو وہ محتمم بن گیا، وہ امام بن گیا، وہ خطیب بن گیا، کسی عہدے پر آ گیا، تو اذا تولا معنی یہ ہوگا جب سارا والین بڑا بنتا ہے، لوگوں کا امیر بن جاتا ہے، عہدے پر آ جاتا ہے، تو سعی فی الارض، یہ کوشش کرتا زمین میں، بجائے اس کے کہ اس کے ہاتھ میں اختیارات ہیں اور یہ امن قائم کرے، لوگوں کو سمجھائے، لوگوں کو اچھی باتیں کرے، معاشرے کے اندر خیر کی باتیں اور امن کی بات پھیلائے، تو یہ بجائے اس کے فساد پھیلاتا ہے، لوگوں میں لڑائی جھگڑے فتنے فساد، کیونکہ ابھی حاکم بن گیا، بڑا بن گیا، جج بن گیا، صدر یا وزیر اعظم بن جاتا ہے، تو اس کا بھی اس طرح کا بندہ بھی آ سکتا ہے کہ وہ اذا تولا، جب والی اور حاکم بن گیا تو سعی فی الارض، پھر زمین میں کوشش کرتا ہے تاکہ اس میں فساد پھیلائے، تخریب کاری کرے، دہشت گردی کو پھیلائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور اس کی ایک صفات میں سے یہ ہے کہ یہ ہلاک کرتا ہے لوگوں کے فصلوں کو، لوگوں کی نسلوں کو۔ حرث سے مراد یہ ہے کہ انسانی زندگی کی بقا دو چیزوں پر ہے، ایک تو خوراک، غلے، آمدنی، کھانے پینے اور جو خوراک کی چیزیں ہیں، جو پہننے کی ہے، جو یہ چیزیں ہیں، تو اس کو حرث کے ساتھ تعبیر کیا۔ دوسرا بقا انسانی میں نسل ہے، انسان اور حیوان ہے، تو نسل سے مراد حیوانات اور انسان ہے، تو حیوانوں کو بھی تباہ کرتا ہے، انسانوں کو بھی تباہ کرتا ہے، ان کے جو غلے اور خوراک آمدنی کی چیزیں ان کو بھی تباہ کرتا ہے، تو بقائے انسانی کے اسباب کو تباہ برباد، انسان کو بھی تباہ اور انسان کے بقا کے جو اسباب ہے حیوان کے اور انسان کے، اس کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا فساد ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حرث سے مراد عورتیں ہیں، فاتو نساؤکم حرث لکم فاتوکم، بعد میں آیت آ رہی ہے کہ عورتوں کو حرث کہا ہے، اور نسل سے مراد اولاد ہے، بچے ہیں، تو ہلاک کر دیتا ہے عورتوں کو، مانا ان کے اخلاق کو تباہ کرتا ہے، بچوں کے اخلاق کو، نسل مانا نسلوں کے اخلاق، مانا عورتوں کے اندر بے حیائی پھیلانا، ان کے مختلف اسباب پیدا کرنا، ان میں آزادی اور ان میں بے حیائی اور ان کو اغوا کرنا، مختلف قسم کے وارداتیں کرنا عورتوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، بچوں کو ذبح کرنا، بچوں کو اغوا کرنا، بچوں کو قتل کرنا، بچوں کے اخلاق اور ذہنی تربیت کو تباہ و برباد کرنا، تو یہ اس طرح کے منصوبے بناتا ہے اور کرتا ہے۔ تو یہلک الحرث والنسل، عورتوں کو بھی ہلاک کرتا ہے، ان کے اخلاق، اور نسل بچوں کے اخلاق کو بھی تباہ کرتا ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ پسند نہیں کرتا فساد کو، اور اہل فساد کو بھی پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ کو فساد پسند نہیں ہے تو اہل فساد بھی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسے لوگ عام طور پر، اس لیے اللہ نے یہ جملہ آخر میں کہا کہ ایسے لوگ اکثر میں یہ کہتے ہیں ہماری اللہ سے بڑی محبت ہے، ہم نیک ہیں، ہم امن چاہتے ہیں، اور اس طرح کی باتیں بہت کرتے رہتے ہیں، تو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ اللہ کے محبوب نہیں ہے، یہ اللہ کے دشمن ہے، اللہ کے باغی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اس سے کوئی بطور نصیحت، قیل مجہول کا صیغہ ہے، کوئی بھی کہے، چھوٹا کہے، بڑا کہے، عالم کہے، کوئی آدمی سے کہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، فساد نہ کر، فتنہ نہ پھیلا، یہ تخریب کاریاں نہ کر، لوگوں میں لڑائی فساد، اس سے باز آ جا، تو اخذتہ، پکڑ لیتی اس کو، العزت غیرت، العزت تکبر غرور، بالاسم گناہ کرنے پر، کہ تم کون ہو مجھے نصیحت کرنے والا، آگے سے غصے میں اور تیش میں آ جاتا ہے، میں بڑا آدمی ہوں، میری شان ہے، میری ٹھاٹ ہے، تم مجھے نصیحت کرتے ہو، تو مزید اس گناہ کے اوپر، ظلم کے اوپر، اس فساد پر ڈٹ جاتا ہے، اور اس کو غیرت اور تکبر، اخذت کے لفظ میں اشارہ ہے کہ گویا کہ اس کو غیرت نے پکڑ لیا، یعنی یہ تکبر اور غرور اس کے کندھوں پر سوار ہے اور وہ اپنے بڑے نشے میں ہے۔ بالاسم دو معنی ہے، بسبب پہلے گناہوں کی وجہ سے، پہلے گناہ کرتا رہا، معاصی مجرم ہے، تو ان گناہوں کی وجہ سے ابھی یہ تکبر اور غرور اور اس کی بدماشی اور بڑھ گئی ہے۔ یا بالاسم معنی بارتکاب الاسم، کہ اس گناہ کرنے پر اس کو غیرت آ جاتی ہے کہ یہ گناہ میں کروں گا اور ایسا کروں گا۔ فحسبہ جہنم، تو گویا کہ اس کے لیے کافی ہے جہنم، ایسے اعمال کرتا ہے، حسب ہمارا کافی کے ہے، تو جہنم ایسی جگہ کہتے ہیں جس کی تہ نہیں ہے، وہ بالکل ایسی جگہ جس کی تہ معلوم ہی نہیں، ایسے گھڑے کو کہا جاتا ہے۔ گویا کہ دنیا میں اگر اس کو سزا نہ دی جائے تو صرف جہنم ہے، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور برا ہے المیہاد، جب مہد کی مانا آرام، اور آرام کی جگہ کو کہتے ہیں مانا وہ جگہ جو آرام کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے وہ بری ہے، بطور استہزاء اور تحکم کے اس کو یہ کہا گیا۔ یا المہاد بمانا الاعمال الممہدہ، وہ اعمال جو اس نے اپنے لیے آگے بھیجے، یہ اس کی صفات ہے۔
فساد کرنا، لوگوں کے نسل و فصل کو تباہ کرنا، گناہ پر غیرت کرنا اور بری دنیا کی ترقی، یہ جو اعمال اس نے تیار کیے یہ اعمال بہت برے ہیں جس کو جہنم لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پناہ دے مجھے اور آپ کو ایسی بری صفات سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کسی نے کہا اتق اللہ تو سجدے میں گر گئے، اور حضرت ہارون رشید کے بارے میں لکھا ہے فتح العرب وغیرہ کتابوں میں کہ جب گھوڑے پر سوار تھے تو کسی نے کہا اتق اللہ تو گھوڑے سے نیچے فوراً اتر کر سجدے میں گر گئے۔ تو اس طرح اگر کسی کو یہ لفظ کہا جائے تو آگے سے غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصہ کرے گا تو اس آیت کا مصداق بنے گا اخذت العزت بالاسم، اس لیے اللہ کے حکم کے سامنے آج